مونامین احسن اصلاحی اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں 7 مرکزی مضمون ہیں، سینٹرل آئیڈیا ہے۔ انہیں اس کے 7 منزلوں کے اعتبار سے 7 جو ہے نا مرکزی آئیڈیا، سینٹرل آئیڈیا، مرکزی مضمون کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ کہ سورۃ یونس سے لے کر سورۃ نور تک، سورۃ یونس سے لے کر سورۃ نور تک، یہ تیسری منزل ہے۔ اس کے اندر حق و باطل کی کشمکش بیان کی گئی ہے۔ حق و باطل کی کشمکش سے مراد یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے لوگوں تک اس کا پیغام، اس کی تبلیغ کر رہے تھے، پہنچا رہے تھے۔ تو جب وہ قرآن مجید ہوتا تھا جس کے اندر عقیدہ توحید اور رسالت کے اس بات کے دلائل اور قیامت کے متعلق عقلی نقلی دلائل کے ساتھ قرآن مجید میں سے بیان کیا گیا۔ تو جب وہ یہ سنتے، کیونکہ وہ اس وقت عقیدہ توحید سے بہت دور تھے، شرک کے اندر مبتلا تھے، آخرت کا تصور ان کے دلوں میں بالکل نہیں تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ مخالفت کرتے تھے، یعنی جو ان کے شک و شبہات، جو ان کے اعتراضات تھے، ان کا ان صورتوں کے اندر رد کیا گیا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات سنا کر انہیں اس بات سے ڈرایا گیا ہے، انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ان کی قوموں نے ان کو ستایا، جن قوموں نے اپنے رسول کو جھٹلایا۔ تو اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ رب العالمین ایک حد تک مہلت دیتا ہے، جب وہ موت والا وقت مکمل ہو جاتا ہے تو جو رسولوں کو جھٹلاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اگر اللہ اس کے رسول کے بغاوت کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انہیں عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ جیسے قوم ہود کا آپ نے پچھلی صورت میں پڑھا، اس سے پہلے قوم یونس علیہ السلام کی قوم کا پڑھا، اس سے قوم سمود کا پڑھا، اسی طرح قوم صالح علیہ السلام کی قوم کا پڑھا، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کا پڑھا آپ نے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم بنی اسرائیل، جو فرعون اور اس قبطی جو تھے، ان کے بارے میں آپ نے تفصیل سے پڑھا کہ اللہ نے بہت ڈھیل دی، بہت مہلت دی۔ جب اللہ نے ڈھیل اور مہلت دیتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ اپنا آپ رویہ تبدیل کرے، تو وہ آگ سے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ اللہ کی مہلت اور ڈھیل کو، جو اللہ نے ایک مہلت کا قانون رکھا ہوا نا، مہلت کا قانون، وہ اس سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کی دراز کا یکدم پکڑ لیتا ہے۔ اور دوسرا اہل حق جو نبی اور نبی کو ماننے والے ہوتے ہیں، ان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ کیا یہ مشکل حالات میں، پریشانی کے دور میں، یہ اپنے مشن سے ہٹتے تو نہیں، تاکہ وہ بھی اپنے ہر حال میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اس میں بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے سبق ہے کہ جو بھی سیدھی راہ پر صبر، جیسے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر ڈٹ جائیں، استقامت اختیار کریں۔ یعنی جو یہ 9 صورتیں ہیں نا، سورۃ یونس سے لے کر اور سورۃ نور تک، اس کے اندر صبر کا
اللہ پر توکل اعتماد کا بار بار حکم دیا گیا ہے. اور جو سورہ یوسف ہے اس میں بھی یہی حکم ہے. بلکہ سورۃ یوسف ایک انداز سے منفرد صورت ہے. کس اعتبار سے کہ پہلے جتنے انبیاء کے واقعات بیان ہوئے نا ان میں جب جٹلایا وقت ختم ہو گیا تو ان کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا, صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر مفسرین بہت سارے یہ بیان بہت سی حکمتیں ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات اس میں تکرار نہیں. باقی جتنے بھی واقعات ہیں نا قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح, قوم شعیب, قوم لوط, ان سب کے اندر کیا ہے؟ تکرار ہے. انداز اسلوب مختلف ہے مگر مطلب مفہوم اس سے ایک ہی نکلتا ہے. تو اس واقعے کا یہ امتیاز سورہ یوسف کا کہ اس کے اندر تکرار نہیں. اسی جگہ پر پوری سورت کے اندر تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان ہوا ہے. اور دوسرا اس سورت کے اندر آپ کو سب کچھ بتا دیا گیا. اگر آپ سورہ یوسف کے واقعے پر غور کریں نا تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا, کنہوں نے ستایا, کنہوں نے دکھ پہنچائے, کنہوں نے تکلیف دی؟ آپ کے عزیز و اقارب نے, آپ کے خاندان والوں نے, آپ کے قبیلے والوں نے, جہاں آپ رہتے تھے ان میں آپ کے عزیز بھی تھے. تو مارا, پھر آپ طائف کی طرف گئے, وہاں سے بھی کیا ہوا؟ پتھر لگے. اسی ابھی یہ آپ کے ساتھ واقعہ پیش کیا ہے. یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی ہے. کہاں نازل ہوئی ہے؟ مکے میں. تو بات کہتے ہیں کہ ہم مکے سے ہجرت کے درمیان یہ سورت نا سورۃ یوسف نازل ہوئی. تو پھر یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا کس نے ارادہ کیا؟ بھائیوں نے. تو نبی علیہ السلام کو بھی انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا, نہیں کیا تھا مکے والوں نے؟ واسط پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی؟ پھر اسی طرح کنویں میں کس نے پھینکا؟ تو نبی علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ مکے والوں نے. اس میں پھر اسی پر بس نہیں, پھر انہوں نے بیچ بھی دیا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو. گھر سے باپ سے دور ہو گئے. تو دیکھو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے کتنا صبر کیا. انہوں نے قافلے والے کے پاس بھیج دیا. پھر قافلے والوں سے بادشاہ نے خرید لیا. پھر بادشاہ کے گھر جوان ہوئے تو جو بادشاہ کی بیوی تھی عزیزہ مصر, اس نے نہ کی طرف بلایا, انہوں نے انکار کر دیا. تو جب اس نے بات نہ مانی, اس نے اسے جو وزیروں مشیروں کی بیگمات تھی ساتھ ملا کر الزامات لگا کر انہیں جیل کے اندر بند کرا دیا. تو اللہ کے نبی کتنے سال جیل میں بند رہے؟ کوئی شکوہ کیا؟ پھر یوسف علیہ السلام کے بعد دو بندوں نے جیل کے اندر دوست, انہیں خواب آیا, انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی. تو بتایا کہ تم دونوں میں سے ایک بچ جائے گا, جو بچ جائے گا نا آپ نے میرا ذکر کرنا. وہ واقعی ایک کو پھانسی لگ گئی, ایک بچ گیا, وہ ذکر کرنا بھول گیا. بادشاہ کو ایک خواب آئی, اس نے نجومیوں اور کہانوں کو بلا لیا, اس کی تعبیر بتائی. وہ اس کی تعبیر بتانے کی بجائے نا کہ یہ تو پراگندہ خیالات ہیں, یہ خواب کی کوئی تعبیر نہیں. وہ جو بچہ تھا نا جس کو خواب آئی تھی, جیل کے اندر یوسف علیہ السلام سے پوچھی تھی, وہ کہتا ہے بادشاہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں, جیل کے اندر میں جانے دیں, تو میں آپ کو اس کی خواب کی تعبیر بتا دوں گا. وہ جیل کے اندر گیا, اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کو ملا. اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے تانا نہیں دیا کہ تم اب آگے ہیں. یہ ہے اللہ والوں کی شان. تو
کہتے یہ خواب ہے. کہتے اس خواب کے اندر کیا ہے کہ 7 سال پہلے کیا ہوں گے، ہریالی آئے گی، بہت ناج ہوگا. اس کے بعد 7 سال ہوگا تو کیا اس میں سستی آئے گی، قحط ہوگا، پانی نہیں ہوگا، فصلیں نہیں اگے گی، ناج اور پھل نہیں ہوگا. تو جب بادشاہ کو جا کر اس نے یہ خواب کی تعبیر بتائی نا تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ یہ کون ایسا عقل مند دنا ہے کہ جس نے یہ خواب کی تعبیر، یہ سارے نجومی کہانی جو تنہائی لیتے وہ تو بتا نہیں سکتے. کہتے ہیں بادشاہ نے اسے بلا کر لے کر آؤ میرے پاس، ایسا آدمی جیل میں نہیں ہونا چاہیے. تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے. کہتے میں اتنی دیر تک میں نے نہیں جانا جب تک آپ اس فیصلے کی تحقیق نہ کرا لیں جس کی وجہ سے میں جیل کے اندر بند ہوں. وزیر مصر اور وزیر مشرقوں کی بیگمہ سے پوچھا، ان سب نے کہا یوسف سچا ہے. حتیٰ کہ وزیر مصر کی بیوی وہ بھی کہتی تھی کہ یوسف سچا ہے. میں نے اسے بگلایا تھا، میں نے اسے پھنسانے کی کوشش کی، میں نے اس پر یہ. جب یوسف علیہ السلام تحقیقات کے بعد بڑی ہو گئی تو آئے تو بادشاہ نے پوچھا تو اس کا حل کیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کا صلاح اختیار میں اپنے پاس رکھتا ہوں، تقسیم کا، وزیر خزانہ کا. تو اس سے وزیر خزانہ لگ گئے. اب یعنی ایک ایک واقعے کے اندر نا بڑی حکمتیں ہیں، جتنا آپ غور کریں گے اتنی آپ کو اس سے سبق ملے گا. پھر کیا ہوا، جب وزیر خزانہ بن گئے، قحط کے جب پہلا سال آیا تو وہ سر آگے تصویر اس کی پڑھیں گے، انہوں نے ان کو گلہ دینا شروع کر دیا، پیسے لے کر وصول کر کر. اسی طرح قحط کا اثر دور دراز لاکھوں ملکوں میں پڑا تھا. مصر کے اندر بھی جہاں وہ رہتے تھے، اللہ کے نبی یعقوب علیہ السلام اور ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہاں بھی یہ قحط کے اثرات تھے. انہوں کے بارے میں خبر پہنچی کہ مصر کے اندر ایک ایسا بادشاہ ہے جو بہت سخی ہے، نیک دل ہے، وہ گلہ اناج دے دیتا ہے. تو انہوں نے اپنے سارا جمع کی تو وہاں چلے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، مگر کہا کچھ نہیں. جمع پوری لے کر انہیں سامان دے دیا. تو انہوں نے کہا جو یہ لے کر آئے ان کے تھیلوں کے اندر یہ ڈال دیا گیا. تو کہا انہوں نے کہا ہمارے بھائی اور بھی ہے، باپ بھی ہے. کہا اس دفعہ میں نے دے دیا، آئندہ اپنے بھائی کو لے کے آنا، اگر نہ لے کے کسی کو گلہ نہیں ملے گا. اگلی دفعہ گیا ادھر سے پھر ناج دیا، وہ واقعہ پڑھے جا گئے، بھائی کو پاس رکھ لیا. تو اس کے بعد پھر اب تیسری دفعہ آئے، ان سے پوچھا بتاؤ تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ جو سلوک اسے جانتے ہو؟ وہ بڑے حیران پریشان، ہمارے ساتھ یوسف کو جانتا کیوں نہیں؟ تو کہتا تو یوسف ہے؟ ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے. فاضلہ کہ انہو من یتقی و یصبر، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، صبر کرے گا، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کو اجر ضائع نہیں کرتا. کون سی 2 خوبیاں بیان فرمائیں؟ صبر اور تقوی. اب یہ پورے پروسیس اور عمل کو دیکھیں، یہ کوئی صبر کرنا آسان کام ہے؟ الزام لگا جیل کے اندر، الزام لگا جیل کے اندر، کیوں بڑا حال سے. اسی طرح انہوں نے الزام نبی کریم سے بڑے لگایا، اپنے پاس سے نبوت لی، اپنے پاس سے نبی بنا لیا ہے. تو آپ کو کہاں جانا پڑا؟ مکہ چھوڑ کر مدینے کے اندر. آپ نے بھی کتنا صبر کیا. یعنی آپ کو اس واقعے کے اندر یہ سبق دیا جائے، آپ کو ایسے ایسے امتحانات سے گزرنا پڑے گا. اسی طرح آپ کو صبر کرنا پڑے گا. صبر تقوی اختیار کریں گے، استقامت اختیار کریں گے. جیسے یوسف علیہ السلام کو ہم نے کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا دیا، اسی طرح پھر ہم کو
یہ مکہ آپ کے قبضے میں ہوگا، آپ کے پاؤں کے نیچے ہوگا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے معافی مانگی، اسی طرح مکے والے بھی آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے، سر نیچے جھکا کر۔ تو آپ نے کہا بھی اس دن کہ آج میں نے تمہیں اپنے بھائی یوسف کی طرح، حالانکہ یہ واقعہ بھی پیش کیا ہے کئی سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے پہلے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ آپ پر جو قرآن مجید نازل ہو رہا وہ بھی سچا ہے، اس کی تعلیمات سچی ہے۔ اور بعض سے بیان کرتے ہیں مشرکین نے آپ سے سوال بھی کیے کہ آپ ہمیں واقعہ یوسف کا سناؤ، یہودیوں کے کہنے پر، کیونکہ اس طرح کے 3-4 واقعات آتے ہیں شان نزول میں، لیکن خود انہوں نے سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے وہی آپ پر تاری یہ سارا واقعہ سنا دیا۔ دوسرا دامدار اپنے پاس سے کر لیا، یا یہ جو تورات انجیل جانتے تھے ان کے ذریعے سیکھ لیا ہے۔ تو اس طرح کا واقعہ تو تورات انجیل میں بھی واقع نہیں تھا۔ تو اس میں بہت سبق تھے۔ میں ایک تفسیر میں دیکھ رہا تھا، اور آصف قاسم کی تفسیر ہے، ابھی 2-3 سال پہلے لکھی گئی ہے، یہ ایزی قرآن کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے لکھا کہ اگر ایک انسان مخلص ہو کیا اور حسن اخلاق کا پیکر ہو، حسن اخلاق کا پیکر ہو، تو جب اکیلا بھی جدوجہد کرے تو اللہ رب العالمین اسے ملک کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یعنی ایک اکیلا آدمی مخلص ہو، صبر استقامت کے ساتھ ڈٹا رہے، محنت کرتا رہے، تو میرا رب اس کے لیے راستے ہے بھی اس رسول کا میرے لیے۔ جب گھر والے بھی دشمن ہوں تو اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں جو مجھ پر ایمان یقین رکھے، جو مجھ پر توکل کر لے، تو میں گھر والے بھی دشمن ہوں، قوم بھی دشمن ہوں، پھر وہ میرے سامنے جھکا رہے۔ تقویٰ کیا تھا؟ اس نے کہا گناہ کر، کہا مجھے میرے رب سے ڈر لگتا ہے، یہ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ اختیار کرو، صبر کرو، تو اللہ کسی نیکی کرنے والے کو اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اب ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ حروف مقطعات کی تفسیر۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات ہے۔ تل کا اصل میں عربی گرامر کے اندر یہ اس میں اشارہ ہے اور دور کے لیے آتا ہے۔ اس کے لیے آتا ہے تو دور کا معنی ہوتا ہے وہ، تو اس کا ہم ترجمہ کہتے ہیں یہ وہ کتاب روشن کتاب کی یاد ہے، یہ وہ کتاب کی یاد ہے۔ تو اہل علم بیان کرتے ہیں جو صفنا کے ماہرین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کی جگہ وہ کی جگہ یہ جو نا استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے سیاق و سباق کے اعتبار سے آپ وہ لگا سکتے ہیں۔ یہ وہ روشن کتاب ہے، یہ وہ روشن کتاب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا، ہم نے اس کو اتارا، قرآنًا عربیًا، عربی قرآن ہے۔ یہ قرآن مجید کون سی زبان میں ہے؟ عربی زبان میں ہے۔ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ سکو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کون سی تھی؟ عربی زبان۔ پھر لہجہ دیکھ، تو فرمایا کہ ہم نے عربی میں اس لیے اتارا تاکہ آپ اپنی قوم کو بتائیں وہ سمجھ سکیں۔ کیوں عربی زبان؟ اس لیے کہ یہ فصاحت بلاغت والی زبان ہے۔ اگر نحن نقص علیک، ہم قصہ بیان کریں گے آپ پر، یعنی آپ کے سامنے قصے سے مراد کیا ہے؟ واقعہ۔ ہم واقعہ بیان کریں گے آپ پر، احسن القصص، یہ بہترین واقعہ ہے، یہ بہترین واقعہ۔ کون سا بہترین واقعہ ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ کسی واقعے کو بہترین واقعہ نہیں کہا، یعنی اس کے اندر یعنی مزیدار واقعہ ہے، سننے والے کو
لطف اور سکون ملتا ہے، اور اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہیں. آپ ساتھ ساتھ بتائیں گے بما اوحینا الیک، جو ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف نا، ھذا القرآن، اس قرآن میں، اس قرآن کی جو وحی کر رہے ہیں نا آپ کی طرف، بہترین واقعہ ہے. اذ وَإِن كُنْتَ، اور بے شک آپ تھے، وَإِن كُنْتَ، بے شک آپ تھے، من قبلی، اس سے پہلے، لا من الغافلین، غافل بے خبر. غافل سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا. کس واقعے کا؟ یوسف علیہ السلام کا. یہ ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتلایا. یہ وہی واقعہ بتلانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول. آپ نے پیچھے سورۃ ہود کا نہیں پڑھا نا، پورا سارا ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی واقعات ہیں. نوحیہ الیک، ہم اس کو وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. ما کنت تعلمها، آپ اس کو جانتے نہیں تھے. اور وانت قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی. اب ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ در پیش آتا ہے کہ کیا نبی علم غیب جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. اسے فرقہ ولیت کی بھیڑ چڑھا دیا گیا ہے. ہر سیدھی سی بات ہے. ایک ہوتا ہے غیب کی خبریں، ایک ہوتا ہے غیب کی خبریں. یہ قرآن مجید سب غیب کی خبریں ہیں. قرآن مجید ایسا کہ نا ذالک من انباء الغیب، یہ سب غیب کی خبریں ہیں، غیب کے واقعات ہیں. نبا جمع ہے، خبریں. یہاں بھی یہ فرمایا، یہ قرآن آپ اس سے پہلے بے خبر تھے. آپ اس سے پہلے یعنی جو نبیوں کے واقعات قرآن میں قیامت کے متعلق، یہ سب غیب کی خبریں ہیں. غیب کی خبریں اور غیب کے علم میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ غیب کی خبریں وہ کوئی تا کرتا ہے، غیب کا علم وہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے سے بتائے. غیب کی خبریں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جس کو دے دے وہ غیب کی خبریں. صحیح ہے. تو غیب کا علم جو اپنی طرف سے بتائے، کسی کے واسطے سے بغیر. عبداللہ نے یہ بتایا کہ غیب کی خبریں سے مراد کوئی بتاتا ہے، وہ اللہ نے بتائی اپنے رسول کو. غیب کا علم اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو بتائے. اللہ کے سوا غیب کا علم کوئی نہیں. یہ جو ہے ان کنت من قبلہ لمن الغافلین، یقینا آپ اس سے پہلے کیا تھے؟ بے خبر تھے، غافل تھے، یعنی آپ کے علم میں نہیں تھا. یہ قرآن مجید میں 10-15 مرتبہ واضح الفاظ سے آتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کوئی نبی کی شان میں کوئی بے عزتی ہوتی ہے یہ کہنے سے، بلکہ ایسا عقیدہ رکھنے سے اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے. نبی تو ہوتا ہی، رسول ہوتا ہی وہ ہے جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، سب سے بہتر ہوتا ہے. آگے باقی کا آغاز ہوتا ہے. اذ قال یوسف لابی، جب یوسف نے کہا اپنے باپ کو، یا اباتی، اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، یقیناً میں نے دیکھے 11 ستارے. کتنے ستارے؟ 11. والشمس والقمر، سورج اور چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں ان کو دیکھ رہا ہوں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال یا بنیا، کہا اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک، نہ تو بیان کرنا اپنا خواب، علی اخوتک، اپنے بھائیوں پر، فیکیدوا کیدا، وہ مکر کریں گے تیرے خلاف مکر. آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ جب لفظاً یا معناً کے اندر تکرار ہو تو وہ مفعول مطلق ہوتا ہے. تو مفعول مطلق میں اس بات میں زور ہوتا ہے، تاکید ہوتی ہے. یعنی وہ تیرے خلاف کوئی بہت بڑی چال چلیں گے. کیوں چلیں گے؟ حسد کی وجہ سے. تو اس لیے تو اپنے بھائیوں کو یہ واقعہ نہ بتانا. یہ خواب آئی تھی. ان الشیطان، یقیناً جو شیطان ہے، یہ انسان یدو مبین، یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. شیطان. بھائی چاہتے تو نہیں،
پر وہ بھائیوں کے دلوں کے اندر یہ وسوسہ، یہ خیال، یہ تصور ڈال دیتا ہے، دیکھو یہ کون ہے، یہ تم سب سے بڑھ گیا ہے۔ یہ حسد کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ یہ بھی اللہ نے ہمیں خبر دے دی۔ تو شیطان بہت بڑا دشمن ہے، اس لیے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ واقعہ بیان ہمیں اس سے یہ سبق مل رہا ہے کہ بہت زیادہ اللہ نعمت عطا کرے نا، کوئی ناسمجھ ہوں تو ان کے سامنے بیان نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کے سامنے۔ حسد نا، حسد یہ بہت بری چیز ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح پسند کیا تجھ کو تیرے رب نے، اسی طرح وَيُعَلِّمُكَ، اور سکھائے گا تجھے من تعویل الحدیث، خوابوں کی تعبیر کا علم۔ حدیث کہتے ہیں باتیں، واقعات، یعنی خوابیاں۔ حدیث سے کیا مراد ہے؟ خواب، کیسے باتیں کرتے ہیں، خواب ہی باتیں ہوتی ہے نا۔ تعویل، تعویل حقیقت، یعنی باتوں کی حقیقت، باتوں کی حقیقت، یعنی خوابوں کی تعبیر۔ تعبیر سے کیا مراد ہوا؟ حقیقت، خوابوں کی، واقعات کی حقیقت۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور وہ پورا کرے گا اپنی نعمت کو علیکہ، آپ پر، وآل یعقوب، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جس طرح اس نے اس کو پورا کیا، جس طرح اس نے اس کو پورا کیا، علی ابوئی، تیرے باوجداد پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم اور اسحاق۔ ان ربک علیم حکیم، یقیناً تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اس لیے یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ لقد کان فی یوسف، اچھا پیچھے آپ نے پڑھا کہ خواب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خوابیں 3 قسم کی ہوتی ہیں، سنا آپ نے پہلے؟ یہ سب حدیثوں کی کتابوں کے اندر آتے ہیں، آپ نے سنا عبداللہ؟ یہ خواب ہوتی ہے سچی خوابیں، جیسا دیکھتا ہے سچی ہوتی ہیں۔ کچھ خوابیں دوسری قسم ہوا ہے جو انسان کی جیسے سوچ ہو نا، سوچ کے مطابق خواب آ رہا، یعنی جن کاموں میں زیادہ مشغول ہو، مصروف ہو، غلط کاموں کی طرح، جن کاموں میں بھی اس کا ذہن گھومتا رہتا ہے زیادہ تر، وہ اس کے گمان کے مطابق ہی خواب آ جاتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی اس کی؟ اور تیسری خواب ہوتی ہے شیطانی۔ کیا ہوتی ہے؟ شیطانی۔ وہ شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ کس کی طرف سے آتی ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ تو بلکہ یہ بھی کہ جو خواب ہے اس کو نبوت کا 46واں حصہ، اس طرح بھی حدیث کے اندر نا الفاظ آتے ہیں، مختصر الفاظ بتائے گئے ہیں، یعنی کہ سچی۔ آپ کتنی خوابیں ہوگی؟ سچی خواب کوئی آپ کو یاد ہے؟ کوئی سچی خواب؟ اللہ کے نبی ابراہیم کا آئی تھی، نبیوں کی خواب سچی ہوتی ہے، نبیوں کی خواب سچی ہوتی ہے۔ تو اب بات کے سمجھے خوابیں کتنی قسم کی؟ 3 قسم کی۔ 3 قسم کی۔ اگر ایسے سچی خواب آئے بھی نا، پھر آپ نے یہ حکم دیا کسی بیوقوف آدمی سے تعبیر نہیں پوچھنی، عقل مند متقی پرہیزگار آدمی سے اس خواب کی تعبیر پوچھنی۔ اگر بری خواب آئی ہے تو کسی سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ اعوذ باللہ پڑھ کر چوپ دینا ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ خواب کی کتنی قسمیں ہوگی؟ 3 قسمیں۔ 3 قسمیں۔ وَمَن لَقَدْ كَانَ فِي یوسف، البتہ تحقیق ہے یوسف کے واقعے میں، وَإِخْوَتِهِ ہی اس کے بھائی کے واقعے میں، آیات نشانیاں سائلین سوال کرنے کے لیے۔ کیا نشانیاں تھی؟ کہ جس طرح یوسف کے بھائی کیا ہوئے؟ اپنے مقصد میں ناکام ہوئے، مقصد میں کیا ہوئے؟ ناکام ہوئے۔ تمہارے لیے نصیحت یہ ہے کہ تم بھی بعد آ جاؤ، آپ کے ساتھ ملتے ہو، اس سے میں آپ کی عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ہے نشانیاں؟ اذ قال یوسف، جب انہوں نے کہا یوسف کو، جب انہوں نے کہا واخوہ، اور جو اس کا بھائی تھا، احب، جب انہوں نے کہا یوسف اور اس کا بھائی، احب زیادہ پیارا ہے، زیادہ محبوب ہے، الی ابینا ہمارے باپ کے ہاں، یعنی ہمارے باپ کی نظر میں یوسف اس کا بھائی کیا ہے؟ زیادہ پیارا ہے، محبوب ہے۔
آپ چھوٹے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں، وہ اسی بات سے لڑتے ہیں، اس سے زیادہ ملا، اس سے کم ملا ہے کہ نحن عصبہ، ہم ایک جماعت ہے، ہم ایک جماعت ہے، جتھا ہے، طاقت اور دو ہیں، ہم کماتے ہیں، یہ بچے ہیں یہ کماتے بھی نہیں، تمہارا باپ انسان کیا کرتا ہے زیادہ؟ ان ابانا، یقینا ہمارا باپ لفی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، واضح گمراہی میں ہے۔ بتاؤ ان کا باپ گمراہی تو واضح غلطی میں ہے، واضح کیا ان کا باپ اللہ کے جو واضح غلطی میں تھے؟ انہوں نے پتا تھا خواب تھا یہ تو اللہ نے بڑا مقام مرتبہ عطا کرنا، ویسے بھی وہ چھوٹے ہیں، ان کی ماں فوت ہو چکی تھی، ان کی بنا تھی، ان کے اندر ویسے کوئی خوبیاں، مومن جن کے اندر اچھی خوبیاں ہو سب اس سے زیادہ محبت پیار کرتے ہیں، حسن ہو کسی وجہ سے، حسن کے علاوہ اچھا کردار ہو، اخلاق ہو، تو پھر بھی اس سے کیا کرتے ہیں؟ والدین بھی دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، تو جو حاصل ہوتا ہے نا وہ سکتا ہے، جو حاصل نہیں ہوتے ہیں آپ نے میں ہوں بیگانے وہ کیا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم کو چیز اچھی لگے نا، بچہ اچھا لگے، کوئی چیز اچھی لگے کسی کو، تو کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ، کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ۔ ہاں، کہتے ہمارا باپ غلطی پر ہے، وہ اس سے زیادہ پیار کرتا ہے یوسف اور بنیامین سے، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کرو، مجھے مشورہ کر رہے ہیں، یوسف کو کیا کر دو؟ قتل کر دو، ابھی تو ابو ہو یا اسے کہیں دور پھینک دو، دور جا کر پھینک دو، ارزن ایسی زمین یخرو خالی ہو تمہارے لیے، خالی ہو تمہارے لیے، یعنی ایسی زمین جو دور ہو تمہارے لیے، واجی ابیکم تمہارے باپ کی نظروں سے، جو تمہارے باپ کی نظروں سے خالی سے مراد کیا ہے؟ دور ہو، اور تکون من بعدی، اور ہو رہے اس کے بعد، اور اس کو ہو جائیں گے اس کے بعد قوم صالحین، دیکھو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ چاہتے نہیں تھے، انہیں پتا تھا کہ بھائی کو دور پھینکنا، قتل کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، کہتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ لیں گے، توبہ کر لیں گے، اس کے بعد کیا ہو جائیں گے؟ نیک ہو جائیں گے۔ یہ مسئلہ کون ڈالا ہے دلوں میں اندر؟ شیطان۔ اللہ کے کسی نے بھی ایسی تعلیم نہیں دی، ایسے مسئلے شیطان ڈالتا ہے۔ قال قائل منہم، کہا ایک کہنے والے نے، کہا ایک ان میں سے، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو ڈال دو گہرے کنویں میں، اس کو اندھے کنویں میں ڈال دو، اندھے سے مراد کیا ہے؟ یعنی نظر نہ نیچے تک اس کی گہرائی، اسے اندھا کہا گیا ہے، ترجمہ کیا گیا ہے کہ ڈال دو اس کو اندھے کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارۃ، اٹھا لے اس کو بعض السیارۃ، کوئی بھی، ان کنتم فاعلین، اگر تم نے ضرور ہی کرنا، اگر تم نے ضرور کچھ کرنا ہے تو ایسے کر لو، کہ قتل کیوں کرنا ہے بھائی ہے، ایسا کر لو کہ اسے دور کنویں پھینک دیتے ہیں، جب کوئی قافلہ گزرے گا وہ وہاں سے اٹھائے گا، لے دے گا، ہماری مم سے بھی دور ہو جائے گا، ہماری باپ کی نظروں سے بھی دور ہو جائے گا۔ اب اس پر اتفاق ہو گیا، پھر آیا اپنے باپ کے پاس، کالو کہتے ہیں یا بانا، اے ہمارے باجان، مالکا کیا ہے آپ کو، لا تأمنا، آپ نہیں یقین کرتے ہم پر، آپ اللہ یوسف کے بارے میں، یوسف کے بارے میں آپ ہم پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، یقیناً ہم اس کی خیر خواہی کرنے ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم پر اعتماد کیا کریں، اس کے بارے پر یقین کیا کیوں نہیں ہم اعتماد یقین کرتے؟ أَرْسِلْهُ مَعَنَا، بھیج دو اس کو ہمارے ساتھ، بھیج دو اس کو ہمارے ساتھ، غدن، کل، یرتع، وہ بھی چڑھے کھائے پیے، یرتع کھائے پیے، وَيَلْعَبْ، اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً
ضرور اس کی حفاظت کریں گے، یقیناً ضرور اس کی حفاظت کریں۔ گے۔ کہا اس نے کہا یعقوب علیہ السلام نے، انی لیحزننی، بے شک غمگین کر دیتی ہے مجھے، پریشان کر دیتی ہے مجھے یہ بات، ان تذهبوا بھی، تم لے جاؤ اس کو دور، واخاف، مجھے یہ بات پریشان تم اسے لے جاؤ، واخاف، مجھے ڈر لگتا ہے، ایاکلہ الذئب، یہ کھا جائے اسی کو، وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے، یہ تو اپنے کام میں مشغول ہو، وہ پیچھے تم بٹھا کر چلے گئے، پیچھے سے بھیجا کھا جائے گا، مجھے یہ بڑا ڈر لگتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب، اگر کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، اگر کھا لیا اس کو بھیڑیے نے، ونحن عصبہ، ہم ایک جتھا ہیں، ہم ایک جتھا ہیں، جماعت ہے، انا اذا لخاسرون، یقیناً ہم اس وقت خسارے میں ہوں گے۔ دوسرا بولا کہ ہمارے اٹھتے ہوئے ہمارے بھائی کو کھا دے، پھر تو ہم مر گئے۔ کہتے اتنے جوان، اتنے طاقتور تھے، وہ چند منٹوں میں ان کو ذبح کر لیا کرتے تھے، ذبح کر لیتے تھے، تو بھیجے ہوئے پکڑ لیتے تھے، اتنے طاقتور تھے۔ فلما ذهبوا به، جب اسے لے گئے، جب اسے اجمعوا، جمع ہوئے، ایجعوہ، جمع ہونے سے بعد اتفاق کر لیا انہوں نے، گہرے کنویں میں، اندھے کنویں میں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے وحی کی اس کی طرف، ہم نے وہی کی، یعنی ہم نے یوسف کو بتا دیا، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، ضرور ہم آگاہ کریں گے ان کو، ضرور ہم بتائیں گے ان کو، بھی ہم ان کا معاملہ جو یہ تیرے ساتھ کر رہے ہیں نا، تو بے فکر ہے، ہم ضرور، اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے وعدے کیے کہ بے فکر ہیں اللہ، آپ یا رسول بلغ ما انزل من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس، آپ اللہ کو حکم پر چاہیں، ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، اللہ آپ کی کیا کرے گا۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ آپ بے فکر ہیں، جو یہ آپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں نا، آپ ان کو خود بتائیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ انہیں شعور نہیں ہوگا، یعنی جنہوں نے کیا وہ بے خبر ہو جائیں گے، بھول جائیں گے، ان کے شعور میں بھی نہیں ہوگا، تو آپ انہیں بتائیں گے۔ وَجَاءَ آبَاهُمْ، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس، عشاءً، ایک ہوتا ہے نماز عشاء، ٹھیک ہے، شاہ یبکون، ایک شاہ اندھیری، رات کے اندھیرے میں، رات کو آئے اندھیرے میں، یبکون کیا کر رہے تھے، رو رہے تھے، روتے ہوئے آئے۔ قالوا نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، یعنی ہم گئے ہوئے تھے، توڑ کا مقابلہ کر رہے تھے آپس میں، تو ہم دور چلے گئے، فترکنا یوسف، ہم چھوڑا یوسف کو، ہم نے چھوڑا یوسف، اندہ متاعنا، اپنے سامان کے پاس، فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، وما انت بمؤمن، اور نہیں ہے آپ یقین کرنے والے، نہیں ہے آپ یقین کرنے والا، لنا، ہم پر، ولو کننا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہیں، اگرچہ ہم سچے ہیں، سچے ہیں۔ وجاءوا علی قمیصہ، وہ لے کر آئے اس کی قمیص کو، کس کی قمیص کو، بدم کاذب، جھوٹا خون لگا کر، قال بل سولت لکم انفسکم، کہا بلکہ گھر لیا ہے تم نے، لکم انفسکم، یعنی تمہاری جانوں نے ہی، یہ تم نے ہی یہ سارا معاملہ واقعہ گڑا ہے۔ فصبر جمیل، صبر کرنا ہے، دیکھو اللہ کے یعقوب کیا ہے، صبر جمیل، صبر کرنا کن لوگوں کا خاصہ ہے، اللہ کے نبیوں کا اور انبیاء کے ماننے والوں کا یہ خاصہ ہے، جو جتنا بھی صبر ہے وہ اتنے اپنے دعوی ایمان میں کمزور ہے۔ وجاءوا علی قمیصہ، لے آئے اس کی قمیص، لے آئے اس کی قمیص، بدم کاذب، جھوٹا خون لگا کر، جھوٹا خون لگا کر،
کسی بیری کو پکڑا، اس کا خون لگا کر لیا، قال بل سولت، بلکہ یہ گھڑا ہے، لکم تم نے، والی جانوں نے، فصبر جمیل، صبر کرنا ہی بہتر ہے، واللہ المستعان، اللہ مددگار ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ ما تصفون، جو تم بیان کرتے ہیں۔ اگر لڑتے تو پھر کون سا اثر ہو جاتا؟ اس لیے کہ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ وجاءت سیارۃ، آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، انہوں نے ڈالا اپنے ڈول کو، ڈول کے کنویں کا ڈول ہوتا ہے پانی نکالنے کے لیے، آپ میں تو کسی نے دیکھا ہوگا، پہلے نا جب بچپن میں ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے مسجدوں کے اندر کنویں بناتے تھے، اس میں ایسے کماتے تھے ڈول نیچے، پھر پانی اوپر آ جاتا تھا، پھر اسے چھوڑ نیچے بھیجتے تھے، پھر ایسے پھر پانی کیا جاتا تھا، ڈول اوپر آیا، اب انہیں کھا کر پانی سے استعمال کرتے تھے۔ قافلے والے آئے، انہوں نے ڈالا اپنا ڈول، وَأَدْلَا دَلْبَهُ، اپنا ڈول، کالا، اس نے کہا، جس نے ڈول ڈالا کھینچا نا، یا بشرا ھذا غلام، کہتا ہے خوشخبری یہ بچہ ہے، ان بات کو بشارت واضح کہ بہت بڑی بشارت، بہت بڑی خوشی، یہ بچہ ہے۔ وَسَرُّوا بِزَادًا، انہوں نے اس کو چھپا لیا جمع پونجی سمجھ کر، یہ کام ہے اس کو بھیج دے گا بِزَادًا، واللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا، بما یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ، انہوں نے بیچ دیا اس کو، انہوں نے بیچ دیا اس کو، بات کہتے ہیں ان کے بھائی آئے، ان کو پتا چلا، دیکھا انہوں نے بیچ دیا، بات کہتے ہیں وہ جو قافلے والے انہوں نے بیچ دیا اس کو، مطلب لوگ یہی ہوتا ہے، بیچ دیا اس کو، اس کو کس نے بیچا؟ قافلے والے، سامان بخسن، چند کھوٹے سکوں پر، چند کھوٹے سکے اس لیے کہ زیادہ بھی ہوں، وہ اتنی شان والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے چند اوپر سے بیچ دیا، انہوں نے کی قدر معلوم نہیں تھی، دراہم معدودۃ، چند دنوں میں، وکان فیہ من الزاہدین، تھے وہ اس میں بے رغبتی اختیار کرنے والے، یعنی انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا، یہ بچہ ہے کیوں ہوا ہے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وقال الذی اشتراہ، اور انہوں نے اس کو بیچ دیا، یہاں من مصر، مصر کے امراتی ہی، مصر کی جو بیوی تھی نا، یعنی جب اس نے خرید لیا اس عزیز مصر نے، اس کو اشترا کرنا، بیچنا بھی ہوتا ہے اور خریدنا بھی ہوتا ہے، یعنی فروخت کرنا بھی ہوتا ہے اور لینا بھی ہوتا ہے، تو جب اس نے اس کو لے لیا، جو جسے مصر تھا، لیمراتی ہی، اپنی بیوی کے لیے، اس کی لال نہیں تھی، اکرمی مثواہ، کہاں اسے عزت کے ساتھ رکھنا، اسے عزت کے ساتھ رکھنا، عسیٰ ان ینفعنا، ممکن ہے کہ فائدہ دے ہم کو، فائدہ دے ہم کو، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بچہ بنا دیں۔ وہ دیکھو ان کی رال نہیں تھی، وہ ترس رہے تھے تو وہ صدقہ رہے تھے، یعنی وہ سکے بھائی کیا کر رہے تھے، صدقہ رہے تھے، تو ان کی لال یہ انہوں نے خرید اس لیے، ہو سکتا ہے ہماری لال نہیں کسی عمر میں فائدہ دے دے یا اس کو اپنا بیٹا بنا لے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف کو، اللہ نے مطلب اسی طرح ہم لوگ دلوں میں کیا کر دیتے ہیں، محبت ڈال دیتے ہیں، اسی طرح ہم نے جگہ دی یوسف کو فی الارض، زمین میں، یعنی ایسے سے اقتدار بخشا، وَلِنُعَلِّمَهُ، تاکہ ہم سکھا دیں اس کو، تاکہ ہم سکھا دیں اس کو، من تعویل احادیث، باتوں کی حقیقت، جتنا بڑا وزیر ہوگا، بادشاہ ہوگا، اس کے پاس فیصلہ آئیں گے، لوگوں کا آنا جانا ہوگا، تو وہ اتنا ہی جو بچے ہیں دنا، سمجھدار، تیز، ہوشیار بنتے ہیں، سمجھا گئی بات کی؟ تو یہاں خوابوں کی تعبیر بھی ہو سکتا ہے، دوسرا باتوں کی حقیقت، فہم، سمجھ، واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے حکم پر، اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ
کیسے ادا کر؟ بھائی تو چاہتے تھے کہ دور ہو جائے، ہمارے باپ کی نظر بھی چھوٹ جائے گا، ہم سے بھی دور ہو جائے گا، تو اللہ غالب ہے، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے، انہیں کیا پتا تھا کہ اب بادشاہ کے وزیر کے گھر میں چلا جانا ہے، اسے بڑی عزت احترام کے ساتھ رکھا جانا ہے، پہلے اس سے رہنا شروع کر دیا۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ گیا، اپنی جوانی کو پہنچ گیا۔ آتَيْنَاهُ حُکْمًا، ہم نے اس کو حکم مراد نبوت اور علم دیا، ہم نے اس کو نبوت اور علم دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، یعنی جو بھی نیکی کرنے والا ہو ہم اسی طرح اس کو بدلہ دیتے ہیں، نیکی کرنے والے کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَرَاوَدَتْهُ، بہلایا اس کو، پسلایا اس کو، التی، وہ جو ہوا فی بیتہا، وہ جس کے گھر میں تھا، جس کے یعنی عزیز مصر کی بیوی کے پاس ہی کہتا، اس نے اسے تربیت کی، پرورش کی، پالا، النفس ہی، اپنے نفس سے، اپنے نفس سے، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازوں کو بند کر لیا، وَقَالَتْ، اور اس نے کہا، حیت لک، یعنی آپ گناہ کی طرف دعوت دی، قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی، انہو ربی احسن مثوایہ، یہاں ربی سے مراد دونوں ہیں کہ میرا رب، ایک میرا پالنے والا، دوسرا کہ میرا مالک، میرا احسن مثوایا، اس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، اس نے مجھے اچھی جگہ دی۔ اس کے دونوں ترجمے ہیں، کون کون دونوں ترجمے ہیں؟ کہ میرے رب نے مجھے اتنی اچھی جگہ دی، مقام دیا، ٹھکانہ دیا، رہنے کی جگہ دی، یعنی دوسرا جو عزیز مصر تھا اس نے مجھے اتنی اچھی جگہ دی، اتنی، تو کہا اللہ کی پناہ، اس کے سامنے ظلم نہیں کر سکتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے، ظلم کرنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ تو سیرت میں لکھا ہے، اس سے کئی روایتیں وہ بند کر دی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کام کی سیاق سے واقف ہو رہا ہے، پھر دوڑ کر آئے، وہ جب اللہ کی جو مدد ہوتی ہے دروازہ کھلتے ہیں، پھر آگے دوسرے اس نے پکڑ لیا پیچھے سے، تو بھاگ رہے تھے، ان کا کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، تو سامنے سے مصر سے بھاگ جاتا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس نے بھی ارادہ کر لیا اس کے ساتھ، اس سے ارادہ کیا، یعنی عزیز مصر کی اس برا گناہ کا پکا عزم کیا، وَهَمَّ بِهَا، وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کے ساتھ، وہ بھی ارادہ کر لیتا، لولا ان رأى برہان ربی، اگر اس نے نہ دیکھی ہوتی اپنے رب کی دلیل، اگر اس نے نہ دیکھی ہوتی اپنے رب کی دلیل کیا تھی؟ جی یہ چیز، ہاں جی آپ کے گھر میں حکمت کی سکھانی تھی، علم، عمل، جو ان کے پاس علم تھا، جو بھی انہوں نے کہا ہے کہ میرا رب نے مجھے پر کیا کرم کیا، اچھا ٹھکانہ دیا، بہت اس میں لکھا، کل آپ نے اس کے بتانا ہے، کہتے ہیں ان کے سامنے یعقوب علیہ السلام آئے، اس طرح بھی کچھ سلیم نے تو یہ بیان کیے ہیں، آپ نے کل اس کے ساتھ دیکھ کر آنا، ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کچھ دکھایا تھا تو آپ نے وہ سمجھ کے نا تو انکار کر دیا، میں نے کہا آپ نے دیکھ کر کل بتانا، ٹھیک ہے؟ کل سوال آپ نے کرنا ہے، اس کی مزید کل وضاحت ہوگی۔ انہو لو ہم بہا لولا برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھتے تو وہ بھی ارادہ کر لیتے۔ کذالک لنصرف عنہ، اسی طرح ہم نے دور کر دیا اس سے برائی کو، گناہ کو، والفحشاء، بے حیائی، ہم نے گناہ اور بے حیائی کو اس سے دور کرتے، دور کرنے سے کیا مراد ہے؟ بچا لیا۔ اگر آپ کو ترجمہ مشکل نہ تو یہ بچا لے ترجمہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پیپر کا انہو من عباد المخلصین، یقیناً وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، یقیناً وہ ہمارے، فاستبق الباب،
وہ دونوں آئے دروازے کی طرف دوڑتے ہوئے، دونوں آئے دروازے کی طرف دوڑتے ہو کون کون؟ حضرت عزیز مصر کی بیوی اور یوسف علیہ السلام. وقدت قمیصہ، اس نے پھاڑ دیا اس کی قمیض کو من دبر، پیچھے سے. الفیا سیدہا، ان دونوں نے پایا اپنے مالک کو. لدى الباب، دروازے کے پاس ان دونوں نے پایا اپنے مالک کو. قالت ما جزاء، اس نے کہا کیا ہے سزا. من اراد باہلک، جو ارادہ کرے تیری گھر والی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سوءاً، برائی کا. الا مگر یہ کو اسے قید کر دیا جائے، ایوزنا او عذاب علیم، یا اسے دردناک عذاب دیا جائے. خود اس نے کہا قال ہیا، یوسف علیہ السلام نے کہا ہیا راغدتنی، اسی نے بہلایا مجھے، ان نفسی، اپنے نفس سے، اس نے بہلانے کی کوشش کی. وشہد شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، گواہی دی ایک گواہی دینے والے من اہلہا، جو اس کے اہل میں سے تھا. اس عورت خاص کر ایک بچہ تھا، بات کرتے ہیں کوئی دوران تھا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے اس کے. کیا گواہی دی؟ ان کا قمیض وہ قدام، اگر ہو اس کی قمیض پھٹی ہوئی سامنے سے، ان کو بولے فصدق، تو زلیخا سچی ہے. وہ من القاذبین، اور وہ جھوٹ میں سے ہے. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ، اگر ہو اس کی قمیض قدہ پھٹی ہوئی، من دبر، پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو وہ سچی ہے، وہ جھوٹی ہے. وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ یوسف سچوں میں سے ہے. یہ اس نے بات صحیح کی تھی، غلط کی تھی. اگر تو قبول کرنے والی بات تھی نا. فلما رأى قمیصہ، جب اس نے دیکھا اس کی قمیض کو، جب اس نے دیکھا اس کی قمیض کو، خود دم وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے. قالت انه من کیدکن، تو بادشاہ نے کہا یہ تو ان کے مکر ہے، یہ ان عورتوں کے مکر ہے. ان کیدکن عظیم، یقیناً ان کے مکر بڑے ہوتے ہیں. یعنی بڑے بڑوں کو یہ جال میں پھنسا دیتی ہیں، ان کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. یوسف اعرض ھذا، کہا یوسف اس سے راز کر، چھوڑ. استغفری، اس نے کہا معافی مانگ، ذنبی کا، یعنی اندہ یہ غلطی نہ کرنا. اسے اپنے الفاظ میں سمجھایا، تنبیہ کی. انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کار ہے، تو ہی غلطی کرنے والی ہے. کافی. باقی انشاءاللہ کل تو رکوع کا